بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول ہے فی النثر، سبق نمبر 15 ہے طول العمل۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کانا تاشتکین قد جاوز 90 سنة فاستاجر ارضا وقفا مدت 300 سنة على جانب دجلة ليعمرها دارا وكان في بغداد رجل محدث يحدث في الخلق يسمى فتيحة فقال يا اصحابنا نهنئكم مات ملك الموت فقالوا كيف ذاك فقال تاشتكين عمره 90 سنة وقد استاجر ارضا 300 سنة فلو لم يعلم ان ملك الموت قد مات ما فعل هذا فتضاحك اصحابه۔ تاشتکین اس کی عمر 90 سال سے تجاوز کر گئی، اس نے ایک زمین کو کرائے پر لیا 300 سال کے لیے دجلہ دریا کے کنارے پر، تاکہ وہاں پر اپنا گھر تعمیر کرے۔ اور بغداد میں ایک محدث شخص تھے جو لوگوں میں حدیث بیان کرتے تھے، ان کا نام فتیحہ تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے ساتھیو، تمہیں مبارک ہو، ملک الموت مر گیا ہے، موت کا فرشتہ مر گیا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تاشتکین اس کی عمر 90 سال ہے اور اس نے ایک زمین کو کرائے پر لیا 300 سال کے لیے۔ اگر اسے معلوم نہ ہوتا کہ ملک الموت مر گیا ہے تو پھر وہ ایسا نہ کرتا۔ تو اس کے ساتھی ہنس پڑے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں، طول کہتے ہیں لمبائی کو، اور اگلا لفظ ہے عمل۔ عمل اس کی جمع آتی ہے اعمال، امید کو کہا جاتا ہے۔ تاشتکین یہ ایک شخص کا نام ہے۔ جاوزہ، جاوزہ یجاوز مجاوزتاً، باب اس کا مفاعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، استاجرہ، استاجرہ یستاجر استیجاراً، باب اس کا استفعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کرائے پر لینا۔ اور آگے دیکھیں، لیعمرہا، عمرہ یعمر تعمیر، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے زمین کو آباد کرنا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں نہنئکم، ہنأ یہنئ تہنیہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مبارک دینا۔ اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اس کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ آگے لفظ دیکھیں تضاحکا، تضاحکا یتضاحک تضاحکاً، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باہمی ہنسنا، یعنی آپس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں، تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ باقی اس میں ترکیب کو اتنی خاص نہیں ہے، اس میں البتہ ایک چیز یہ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا مدتہ 300 سنۃ، یہ ترکیب کے اندر ظرف واقع ہو رہا ہے، اس کا استاجرہ کا۔ باقی اس میں یہ جو ہے نا لو لم یعلم ان ملک الموت قد مات، یہ یہاں سے لے کے نا لو سے لے کے یہاں تک یہ بنے گا شرط، اور یہ جو ہے نا یہاں سے ما فعل ھذا، یہ بن جائے گی اس کے لیے جزا۔ تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس کی ترکیبی اعتبار سے ایک دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اب یہاں بھی عبارت حل کر لیتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو تاشتکین یہ ایک شخص تھا، قد جاوز 90 سنۃ، اس کی جو عمر تھی وہ 90 سال سے تجاوز کر گئی تھی، یعنی 91 92 94 یا 100 سال کے قریب یہ پہنچ چکا تھا۔ فاستاجر ارضا وقفا، اس نے ایک وقف کی زمین تھی اس کو کرائے پر لیا، مدت 300 سنۃ، 300 سال کے لیے کرائے کا جو ایگریمنٹ تھا وہ طے ہوا کہ 300 سال کے لیے یہ والی زمین ہے، میں آپ سے کرائے پر لیتا ہوں۔ علی جانب دجلہ، دجلہ جو کہ ایک مشہور دریا ہے، اس کے کنارے کے اوپر یہ زمین تھی جو کہ اس تاشتکین نامی شخص نے کرائے پر لی تھی۔ اب یہ کرائے پر لی کیوں تھی، اس کی آگے وجہ بتا رہے ہیں، لیعمرہا دارا، تاکہ یہ وہاں پر گھر تعمیر کرے۔ وکان فی بغداد، اور بغداد کے اندر ایک محدث شخص تھا۔ حدث یحدث، تحدیث اس کا مطلب ہوتا ہے حدیثیں بیان کرنا، جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں نا، شیخ الحدیث، حدیثیں بیان کرنے والا، یا استاذ الحدیث، حدیث کا استاد۔ تو یہ یہاں پر بغداد کے اندر ایک شخص تھے، محدث عالم شخص تھے، جو کہ مخلوق یعنی لوگوں کے اندر حدیث بیان کرتے تھے، ان کا نام فتیحہ تھا۔ تو انہوں نے ایک ظرافت کے طور پہ اور ایک دل لگی کے طور پہ یہ والی بات کہی، یا صحابہ، اے میرے ساتھیوں، تمہیں مبارک ہو، ماتا ملک الموت، کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ مر چکا ہے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ملک الموت کیسے مر سکتا ہے ابھی؟ تو انہوں نے پھر آگے سے جواب یہ دیا کہ دیکھیں، تاشتکین کی عمر 90 سال ہے اور اس نے 300 سال کے لیے گھر کرائے پر لے لیا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ موت کا فرشتہ مر چکا ہے، کیونکہ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ موت کا فرشتہ بھی مرا نہیں ہے تو میں تو ویسے ہی مرنے کے قریب پہنچا ہوں، تو پھر وہ 300 سال کے لیے زمین کرائے پر نہ لیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا فرشتہ مر چکا ہے، اس لیے لوگ اتنی لمبی عرصے کے لیے زمینیں کرائے کے اوپر لے رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کے ساتھی وغیرہ تھے، یہ ان کے جو شاگرد تھے جو ان سے حدیثیں پڑھ رہے تھے، تضاحکا، وہ آپس میں یہ والی بات سن کر ہنسنے لگ گئے۔ تو اصل میں اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جیسے جیسے حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے نا کہ آدمی ابن آدم وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ جوان ہوتی جاتی ہیں۔ اس میں ایک ہے مال کی حرص اور دوسری ہے عمر کی حرص،
کہ میں زیادہ عرصہ تک لمبا رہوں اور میں زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لوں۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے انسان کی موت کا وقت قریب ہے وہ آخرت کے لیے زیادہ تیاری کرے، زیادہ فکر کرے، لیکن لوگوں کے اندر اس کا برعکس دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے جیسے وہ ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، آخرت کی تیاری اور فکر کرنے کے بجائے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ کے اندر زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، جو کہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔